بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں. آپ کو پتہ ہے آپ کا مین ٹاپک جو ہے وہ توحید چل رہا ہے. ٹھیک ہے, توحید کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. توحید کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت جو ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور پھر اس کی عبادت کرنا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف یہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے یا روزہ رکھیں گے, بلکہ دنیا کا کوئی بھی جو اچھا کام ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی بھی اچھا کام جب ہم کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ ایک آزمائش کے طور پہ بھیجا ہے. ایک دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک امتحان کی جگہ ہے, جہاں پہ ہم رہ کے کیا کرتے ہیں, جو بھی ہم اچھا یا برا کام کرتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ ہے, اس کا جو پھل ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے, اچھے وقت میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور برے وقت میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے اور صبر سے کام لیں گے, ٹھیک ہے, تو اس کا جو پھل ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے. ٹھیک ہے, کیا ہے کہ دنیا میں جو انسان کے دو چیزیں جو ہیں وہ ہر وقت اللہ جو ہے وہ دیکھتا ہے, اس کو شمار کیا جاتا ہے. ایک انسان کا صبر ہوتا ہے اور دوسرا شکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو دیتا ہے, انسان نے اس پہ کتنا جو ہے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا, اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے تو انسان نے کیا کیا ہے کہ اس پہ کتنا صبر کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اچھے وقت کا انتظار کیا ہے. یہ جو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے روشن مستقبل, یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک حوصلے اور صبر کی ایک کہانی ہے, ایک بچی کی کہانی ہے کہ کس طرح اس نے مشکل حالات میں صبر اور حوصلے سے کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا پھل دیا ہے کہ اس کو اس کی جو بھی خواہشیں تھی, جو اس کا شوق تھا وہ پورا ہوا ہے اور اس کو ایک اچھا مستقبل ملا ہے. ٹھیک ہے, کیا ہمارا سبق نمبر 7 روشن مستقبل. ٹھیک ہے, روشن مستقبل. اقرا اور عدنان بہن بھائی تھے, وہ آپس میں بڑی محبت اور پیار کے ساتھ رہتے تھے. عدنان تیسری کلاس میں پڑھتا تھا جبکہ اس کے برعکس اقرا ہر وقت گھر کے کام کاج میں لگی رہتی. اقرا کے والدین اسے پڑھانا چاہتے تھے لیکن ان کے گھریلو حالات بہت خراب تھے جو اقرا کو پڑھانے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اقرا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا. اقرا کی ہم عمر لڑکیاں روزانہ اچھے اچھے یونیفارم پہن کر سکول جاتی تھی. یونیفارم جو سکول کے جو کپڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اقرا انہیں حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی, حسرت افسوس بری نگاہوں سے. ٹھیک ہے, حسرت افسوس امید. ٹھیک ہے, امید بری نظر سے دیکھتی اور دل میں سوچتی کہ کاش میں بھی ان کی طرح اچھے یونیفارم پہن کر پڑھنے کے لیے جاتی اور تعلیم حاصل کرتی. اقرا کے والدین بہت غریب تھے. اس کی والدہ گھر میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی اور بچوں کا پیٹ پالتی تھی. اس کے والد صاحب کچھ عرصہ سے بہت بیمار تھے اور چلنے پھرنے کے قابل نہ تھے. اس کے گھر میں روزی کمانے کا واحد ذریعہ صرف اقرا کی والدہ تھی. اتنے کم پیسوں سے وہ بڑی مشکل سے گھر کا خرچ چلا رہی تھی. اقرا کے والد کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی. اقرا کی والدہ کے پاس جو پیسے تھے وہ سب دوائیوں پر لگ گئے تھے. گھر میں فاقوں کی نوبت آ پہنچی تھی. نوبت کیا تھی؟ وقت, یعنی کہ حالات جو تھے ان کے وہ فاقوں تک آ گئے تھے. اس لیے انہوں نے اقرا کو قریبی ایک ٹیچر کے گھر میں کام پر لگا دیا. اقرا بڑی حوصلہ مند بچی تھی. وہ صبح اٹھتی, گھر کا سارا کام کرتی اور اس کے بعد ٹیچر کے گھر کام پر چلی جاتی. ایک دن ٹیچر نے محسوس کیا کہ اقرا تعلیم میں بہت دلچسپی لیتی ہے کیونکہ اکثر اوقات وہ کام چھوڑ کر ٹیچر کے بچوں علی اور ہنا کے ساتھ مل کر کتابیں دیکھتی. انہیں ہوم ورک لکھتے دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوتی. پھر اچانک پتہ نہیں کیا سوچ کر افسردہ ہو جاتی, پریشان ہو جاتی, اداس ہو جاتی. ٹیچر نے محسوس کیا کہ اقرا کچھ دنوں سے بہت اداس رہنے لگی تھی. ایک دن انہوں نے اس کی اداسی کی وجہ پوچھی تو اقرا نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. اس پر ٹیچر نے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا, میں تمہاری مدد کروں گی. ٹیچر فرہندہ بڑی ہی رحم دل تھی. وہ کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی. رحم دل
رحم کرنے والی، اچھے دل کی، نرم دل والی۔ اقرا آخر اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی اور کہنے لگی، ٹیچر، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی پڑھوں، لکھوں اور اپنے ملک کی خدمت کروں، اپنے ملک سے جہالت کی تاریکیوں کو مٹا کر علم کی شمع روشن کروں۔ تاریکیوں یعنی کہ اندھیرے، جو تاریکی ہے، ٹھیک ہے، شمع چراغ۔ میرا دل یہ کتابیں پڑھنے کو بہت کرتا ہے، لیکن میری یہ خواہش شاید اس لیے پوری نہیں ہوتی کیونکہ میں غریب ہوں۔ اس پر اقرا نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ ٹیچر فرحندہ نے اقرا کو چپ کروایا، اسے کہا، تم بھی میری بیٹی حنا کی طرح ہو، تم ضرور پڑھو گی اور میں تمہیں خود پڑھاؤں گی، بالکل اسی طرح جس طرح میں دوسرے بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ یہ تمام باتیں سن کر اقرا بہت خوش ہوئی۔ اقرا روزانہ شام کو ٹیچر فرحندہ کے پاس پڑھتی اور دن کو کام کرتی۔ اس طرح جو رقم اسے ٹیچر فرحندہ کے گھر کام کرنے پر ملتی تھی اس سے اپنے والد کا علاج کروایا۔ وہ بہت جلد صحت یاب ہو کر چلنے پھرنے لگے اور کام کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح اقرا کے گھریلو حالات بہت اچھے ہو گئے۔ اس نے کچھ تعلیم بھی حاصل کر لی۔ وہ اب بہت خوش رہتی تھی اور اکثر اپنی والدہ سے کہتی تھی کہ میں بھی بڑی ہو کر ایک ٹیچر بنوں گی اور میں بھی بچوں کو مفت تعلیم سے آراستہ کروں گی اور اپنے پیارے ملک میں علم کی شمع روشن کروں گی۔ اقرا کی یہ باتیں سن کر اس کی والدہ بہت خوش ہوئی۔ دیکھا دوستو، اقرا نے کس طرح حوصلے اور صبر سے کام لیا جس کا اسے کتنا میٹھا پھل ملا۔ سچ کہتے ہیں کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ کیا ہم نے اس کہانی میں پڑھا ہے کہ اقرا بہت مشکل حالات سے گزر رہی تھی، لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ صبر سے کام لیا ہے، ہمت اور حوصلے سے کام لیا ہے اور بہت محنت کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ وہ گھر پہ اپنے گھر کے کام بھی کرتی اور پھر جب اس کی والدہ نے اسے ٹیچر کے گھر کام پہ لگایا تو وہ اپنے گھر کا کام کر کے ٹیچر کے گھر پہ جا کے کام کرتی اور فارغ وقت میں وہ اپنا سبق پڑھتی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی محنت کا پھل دیا اور اس کا کیا وہ اب پڑھ لکھ کے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ بھی دیکھیں، اسی طرح آپ بھی اپنے جب حوصلے اور صبر سے کام لیں گے اور محنت کریں گے، ٹھیک ہے، محنت جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے۔ حوصلے اور صبر کے ساتھ محنت جب کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا پھل دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آپ کے سوالات کے جوابات ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 سوال ہے کہ اقرا اسکول کیوں نہیں جا سکتی تھی؟ کیوں نہیں جا سکتی تھی؟ اقرا اسکول اس لیے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ غریب تھی، اور گھر میں اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی تھی، ٹھیک ہے، اور گھر میں اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ سوال آپ نے ساتھ ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اقرا کیا تھا کہ غریب تھی اور گھر میں اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ دوسرا سوال ہے کہ اقرا کے گھر کی گزر بسر کس طرح ہو رہی تھی؟ اس کا کیا جواب ہے کہ اقرا کے گھر کی گزر بسر اس کے امی کے کپڑوں کی سلائی سے ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اقرا کے گھر کی گزر بسر اس کی امی کے کپڑوں کی سلائی سے ہوتی تھی، اس کی امی کے کپڑوں کی تھا۔ اقرا کے گھر کی گزر بسر اس کی امی کے کپڑوں کی سلائی سے ہو رہی تھی، کہ اقرا کے گھر کی گزر بسر اس کی امی کے کپڑوں کی سلائی سے ہو رہی تھی۔ اقرا کی والدہ نے اسے ٹیچر کے گھر میں کام پر کیوں لگایا؟ کہ اقرا کے گھر کے خراب حالات کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ والدہ نے اسے گھر کے خراب حالات کی وجہ سے
ٹیچر کے گھر حالات کی وجہ سے ٹیچر کے گھر کام پر لگایا. گھر پر کام پر لگایا. ٹھیک ہے. کیا ہے کہ اقرا کی والدہ نے اسے گھر کے خراب حالات کی وجہ سے ٹیچر کے گھر کام پر لگایا. اقرا نے ٹیچر کو اپنی اداسی کی کیا وجہ بتائی. ٹھیک ہے. کیا وجہ اس نے بتائی تھی؟ اقرا نے ٹیچر کو اپنی اداسی کی وجہ اپنی تعلیم کا شوق تعلیم حاصل کرنے کا شوق نہ پورا ہونا بتائی. کیا ہے کہ اقرا نے ٹیچر کو اپنی اداسی کی وجہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کا شوق نہ پورا ہونا بتائی. اقرا نے کس طرح تعلیم حاصل کر کے اپنے گھر کے حالات سنوارے. کیا اقرا نے کام کے ساتھ شام کو اپنی پڑھائی کر کے اپنے گھر کے حالات سنوارے. یہ آپ نے ریڈنگ بھی کرنی ہے، اس کے الفاظ معنی لکھنے ہیں، اور یہ جو سوالات کے جوابات میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ لکھنے اور یاد کرنے. ٹھیک ہے. پھر اللہ حافظ.